اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ باب لڑکا عورت کے شوہر یا مالک کا ہے اور شبہات سے بچنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3613، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمہ دونوں نے جھگڑا کیا ایک لڑکے میں۔ سعد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکا میرے بھائی کا بچہ ہے کہ نام میرے بھائی کا عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ یہ میرا فرزند ہے اور آپ اس میں مشابہت ملاحظہ فرما لیں۔ اور عبد بن زمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لڑکا میرا بھائی ہے، میرے باپ کے بستر پر کے فراش پر اس کی لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ مشابہ ہے بخوبی عتبہ کے ساتھ، اور فرمایا کہ اے عبد، لڑکا اسی کا ہے جس کے فراش پر پیدا ہوا، اور زانی کو بے نصیبی اور محرومی ہے یا پتھر، اور اے سودا، زما کی بیٹی، تم اس سے چھپا کرو۔ پھر سودا نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، اور محمد بن رمح کی روایت میں یا عبد کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3614، اردو ترجمہ۔ زہری سے اسی اسناد سے وہی روایت مروی ہوئی ہے، مگر معمر اور ابن عینیہ نے اپنی حدیثوں میں کہا کہ لڑکا فراش کا ہے اور زانی کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3615، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا بستر والے کا اور زانی کے پتھر ہیں۔ حدیث نمبر 3616، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی ایک اور روایت اس سند سے بھی منقول ہے۔ باب قائف کی بات کا اعتبار کرنا الحاق ولد میں۔ حدیث نمبر 3617، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خوش آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، اور فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ مجزز، یہ نام ہے قیافہ شناس کا، نے ابھی نگاہ کی زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کی طرف، اور کہا کہ ان لوگوں کے پیر ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے جز ہیں۔ حدیث نمبر 3618، اردو ترجمہ۔ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن، اور آپ خوش تھے، اور فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ مجزمد لہجی میرے پاس آیا، اور اسامہ اور زید دونوں کو دیکھا، اور یہ دونوں ایک چادر اس طرح اوڑھے تھے کہ سر ان کا ڈھپا ہوا تھا اور پیر کھلے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ پیر جز ہیں ایک دوسرے کے، یعنی ایک باپ کے اور دوسرے بیٹے کے۔ حدیث نمبر 3619، اردو ترجمہ۔ مندرجہ بالا حدیث اس سند کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے، چند الفاظ کے فرق سے۔ حدیث نمبر 3620، اردو ترجمہ۔ وہی مضمون اس سند سے مروی ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مجز قیافہ شناس تھا۔ باب باکرہ اور سیبہ کے پاس زفاف کے بعد شوہر کے ٹھہرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3621، اردو ترجمہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو آپ 3 روز ان کے پاس رہے، اور پھر فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے پاس کچھ حقیر نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میں 1 ہفتہ تمہارے پاس رہوں، اور اگر 1 ہفتہ تمہارے پاس رہا تو سب اپنی عورتوں کے پاس 1 ہفتہ رہوں گا، اور پھر ان سب کے بعد تمہاری باری آئے گی۔
حدیث نمبر 3622 اردو ترجمہ ابو بکر عبد الرحمن کے فرزند سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا ام سلمہ سے اور ان کے پاس صبح کی تو فرمایا کہ تم اپنے گھر والے کے پاس حقیر نہیں ہو، اگر تم چاہو تو میں 1 ہفتہ تمہارے پاس رہوں، اور اگر چاہو تو 3 روز اور پھر 2 روز اور پھر دورہ کروں۔ انہوں نے عرض کی کہ 3 ہی روز رہیے۔ حدیث نمبر 3623 اردو ترجمہ ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا ام سلمہ سے اور ان کے پاس آئے اور ارادہ کیا کہ نکلیں تو انہوں نے آپ کو پکڑ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس زیادہ ٹھہروں اور اس مدت کا حساب رکھوں، اور باقرہ بیوی کے پاس 7 دن ٹھہرنا چاہیے اور شیبہ کے پاس 3 دن۔ حدیث نمبر 3624 اردو ترجمہ وہی روایت اس سند سے مروی ہوئی۔ حدیث نمبر 3625 اردو ترجمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا، اس میں یہ بھی تھا کہ فرمایا اگر تم چاہو تو میں 7 دن تک تمہارے پاس رہوں گا، اور اگر 7 دن تمہارے پاس رہوں گا تو اپنی اور بیویوں کے پاس بھی 7 دن رہوں گا۔ حدیث نمبر 3626 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب باقرہ سے نکاح کرے اور پہلے اس کے نکاح میں شیبہ ہو تو اس باقرہ کے پاس 7 روز تک رہے اور بعد اس کے پھر باری مقرر کرے، اور جب شیبہ سے نکاح کرے اور باقرہ اس کے نکاح میں ہوئے تو اس کے پاس 3 دن رہے۔ خالد نے کہا کہ اگر میں اس روایت کو مرفوع کہوں تو بھی سچ کہا، مگر انس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ امر سنت ہے۔ حدیث نمبر 3627 اردو ترجمہ ابو قلابہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کنواری کے پاس 7 دن رہنا سنت ہے۔ خالد نے کہا اگر میں چاہتا تو اس حدیث کو مرفوع بیان کرتا۔ باب بیویوں کی باری کا بیان۔ حدیث نمبر 3628 اردو ترجمہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور آپ جب ان میں باری کرتے تھے تو پہلی بیوی کے پاس 9ویں دن تشریف لاتے تھے، اور بیویوں کا قاعدہ تھا کہ جس کے گھر میں آپ ہوتے تھے اس کے گھر جمع ہوتی تھیں۔ ایک دن آپ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ آئیں، اور آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے عرض کی کہ زینب ہے، تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے بیچ میں تکرار ہونے لگی، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور نماز کی تکبیر ہو گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے قریب سے گزرے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو نکلیے اور ان کے منہ میں خاک ڈالیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے ہوں گے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر مجھ پر ایسا ویسا خفا ہوں گے۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو ابو بکر ان کے پاس آئے اور ان کو بہت سخت کہا اور فرمایا کہ تو ایسا کرتی ہے، یعنی حضرت کے آگے چیختی ہے اور آواز بلند کرتی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3613 سے 3628 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔